یہ کہانی ایک گاؤں کے باورچی کی ہے جس کا نام بابلو تھا۔ بابلو ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا جو ہر دن صبح سویرے اٹھ کر گاؤں کے مکھیا کے لیے کھانا تیار کرتا تھا۔ اس کا کام صرف کھانا پکانا نہیں تھا بلکہ وہ اپنی محنت اور خلوص سے ہر ایک کو خوش کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑی شادی کی تقریب تھی اور بابلو کو وہاں پکوان بنانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس دن وہ صبح سے شام تک مصروف رہا، مختلف اقسام کے کھانے اور مٹھائیاں تیار کرتا رہا۔ جب تقریب ختم ہوئی تو مکھیا نے بابلو کو نہ صرف اس کی محنت کا پورا معاوضہ دیا بلکہ کچھ مٹھائیاں بھی انعام کے طور پر دیں۔ بابلو نے ان مٹھائیوں کو بڑی احتیاط سے کپڑے میں باندھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ شام کا وقت تھا اور سورج دھیرے دھیرے ڈوب رہا تھا۔ بابلو کو اپنے گھر جانے کے لیے جنگل کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ جنگل کافی سنسان تھا اور جیسے جیسے اندھیرا پھیل رہا تھا بابلو کا دل گھبرانے لگا، لیکن وہ اس راستے سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے قدم بڑھانے جاری رکھے۔ جنگل کی خاموشی میں کبھی کبھی الو کی آواز یا پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ جب بابلو ایک پرانے املی کے درخت کے پاس پہنچا تو اچانک ایک چڑیل اس کے سامنے آ گئی۔ چڑیل کا چہرہ خوفناک تھا، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرخ تھیں اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ چڑیل نے غصے سے پوچھا، تم کس وقت آئے ہو؟ میں صبح سے بھوکی ہوں اور ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ بابلو کا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جواب دیا، اگر تم مجھے مار کر کھاؤ گی تو پھر کوئی اور انسان یہاں سے نہیں گزرے گا، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے گوشت سے 100 گنا زیادہ مزیدار مٹھائیاں دے سکتا ہوں۔ دکھاؤ تو ذرا۔ بابلو نے مٹھائیوں کا ڈبہ کھولا اور چڑیل کو لڈو دکھائے۔ چڑیل نے ایک لمحے کے لیے مٹھائیوں کو غور سے دیکھا، پھر اس کے منہ سے پانی آنے لگا اور وہ بے چینی سے بولی، مجھے وہ لڈو دو۔ بابلو نے اسے ایک لڈو دیا۔ چڑیل نے اسے جلدی سے کھا لیا اور پھر مانگنے لگی، اور دو اور دو۔ بابلو نے کہا، اس کے لیے مجھے مٹھائی بنانے کی بہت ساری چیزیں درکار ہوں گی۔ چڑیل نے غصے سے دانت پیسے اور اپنے ہاتھ کے جادو سے 2 مٹھی بھر سونے کے سکے نکالے اور بابلو کو دے دیے۔ اس نے کہا، یہ لو، کل واپس آنا اور میرے لیے مزید مٹھائیاں لانا۔ بابلو نے سونے کے سکوں کو اپنے کپڑے میں چھپایا اور جلدی جلدی گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اسے چڑیل کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی بیوی کے سامنے سونے کے سکے رکھے اور اسے ساری بات بتائی۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، لیکن اس نے بابلو کو نصیحت کی، چڑیل سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ بھوت پریت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بابلو نے اسے یقین دلایا کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور آئندہ یاد رکھے گا۔ اگلے دن گاؤں کی ایک اور عورت نے بابلو کو سونے کے سکوں کے ساتھ دیکھا اور حیرانی سے پوچھا، یہ سکے کہاں سے آئے؟ بابلو کی بیوی نے اسے ساری بات بتائی۔ عورت نے یہ بات اپنے شوہر دھرو کو بتائی۔ دھرو کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے سوچا کہ وہ بھی چڑیل سے سونے کے سکے حاصل کرے گا۔ دھرو نے اپنی بے وقوف بابلو، میں بھی کل رات کو مٹھائیاں بنا کر چڑیل کے پاس جاؤں گا اور سونے کے سکے لے آؤں گا۔ دھرو کی بیوی نے کہا، یہ بہت ہی سنہری موقع ہے۔ اگلے دن دھرو کی بیوی نے ساری چیزیں منگوائیں اور پھر دھرو نے لڈو، پوریاں، کھیر اور امرتی بنائے۔ دھرو وہ مٹھائیاں لے کر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جب وہ املی کے درخت کے نیچے پہنچا تو چڑیل سامنے آ گئی۔ چڑیل نے پوچھا، کیا تم مٹھائیاں لائے ہو؟ دھرو نے ساری مٹھائیاں چڑیل کے سامنے رکھ دیں۔ چڑیل نے ساری مٹھائیاں کھا لیں اور بدلے میں 2 مٹھی بھر سونے کے سکے دے دیے۔ دھرو کو سونے کے سکے پانے کی خوشی تھی، لیکن وہ اندر سے ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ واپس لوٹا، اس نے اپنی بیوی کو سونے کے سکے دکھائے اور کہا، یہ تو بڑے فائدے کا کام ہے، لیکن میں پھر سے اس چڑیل کے پاس جانے سے بہت ڈر رہا ہوں۔ اس کی بیوی نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولی، وہ چڑیل ہمیں روز سونے کے سکے دے رہی ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ہی بار میں سارے سکے لے آئیں اور پھر ہمیں بار بار اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دھرو کو اپنی بیوی کی بات معقول لگی۔ اس نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور صبح ہونے سے پہلے ہی املی کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ جب اس نے درخت کی ایک موٹی شاخ کو کاٹا تو اس کے اندر کچھ نہیں ملا۔ دھرو نے سوچا کہ اس کی بیوی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔
उस लिए वो उस शाख को घर ले आया और घर के अंदर फेंक दिया। जैसे ही वो शाख जमीन पर गिरी, उसने पूरे घर को आग पकड़ ली और कुछ ही देर में उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया। थरो और उसकी बीवी ने अपनी गलती को समझा और फैसला किया कि वो गांव को छोड़ देंगे। उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने लालच क्या और समझ गए कि लालच हमेशा नुकसानदा होता है। कहानी का सबक ये है कि लालच बड़ी बला है और हमें उससे बचना चाहिए। बच्चों, हमेशा उस बात को याद रखें कि लालच के नताइज हमेशा बड़े होते हैं।